بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ سوال ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا یہ کیسا ہے؟ تو ایک مولوی صاحب شیخ مکی صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو کافروں کی رسم ہے، کافروں کا یہ رواج ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور آگے پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوگا، یہ مختصر سا بیان تھا اس کا، اس میں سے تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ اس میں شیئر کیا ہے کسی نے۔ تو میرے بھائی دیکھیں، اب اس میں کون سی کفر کی بات ہے جس سے مولانا صاحب اتنے خفا ہو رہے ہیں، منع کر رہے ہیں؟ تو پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ علماء کرام جو ہیں ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ یہ سورۃ بقر میں جو 77، 78، 79، 80، 81 نمبر جو آیات ہیں، ان میں اللہ تبارک تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ زبانی پڑھنا جانتے ہیں، مولوی قاری جو ہیں، حافظ جو ہیں، زبانی پڑھنا جانتے ہیں، ان کو نہیں پتہ قرآن کا مقصد کیا ہے۔ تو اسی طرح آگے یہ اپنی کتابوں کو جو خود لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں۔ کیوں؟ کوئی آیات جو منافقوں کے لیے ہیں وہ قرآن سے لے لیتے ہیں، کوئی ایسی حدیثیں جو ان کے مطلب کی ہیں وہ لے لیتے ہیں، جو ان کے خلاف جاتی ہیں وہ کبھی بیان نہیں کرتے۔ تو ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو ان جہنمیوں سے اب ہمارے لوگ جو ہیں وہ اسلام کا راستہ، دین اور دنیا کو ان سے سیکھتے ہیں۔ اب یہ کیا سکھائیں گے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات میں پہلے کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ابن ماجہ جلد دوم 3992 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کے 71 فرقے ہوئے، جن میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی 70 دوزخ میں۔ نصارہ کے 72 فرقے ہوئے، جن میں 71 دوزخ میں اور ایک جنت میں جائے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں پر منقسم ہوگی، جن میں سے ایک جنت میں اور 72 دوزخ میں ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جنتی کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو جماعت کو پکڑے رہیں گے۔ یعنی جماعت سے مراد سب اولیاء کرام نے لیا ہے کہ یہ جو اللہ کے بندے، اللہ کے ولی جو ہیں، جو سارے ہی قرآن پاک کو، مکمل قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، کسی آیت کا انکار نہیں کرتے، وہ جماعت ہے اور وہ اولیاء کرام ہیں۔ کیونکہ یہ تو قرآن کو بھی نہیں تسلیم کرتے، حدیث کو بھی نہیں تسلیم کرتے، جو ان کے مطلب کی ہوں، جو ان کی سمجھ میں آئیں اس کو تسلیم کرتے ہیں، باقی کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث بھی اسی طرح ہے 3993 کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹے گی، سوائے ایک کے سب دوزخی ہوں گے اور وہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے والے ہوں گے، یعنی جو اولیاء کرام کے ساتھ لگ جائیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے راستے میں وسیلہ اختیار کرو، میرے انعام والے بندوں کے راستے پہ چلو، تو یہ وہی ہوں گے جو اولیاء کرام کے ساتھ لگ جاتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، ان کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ علماء تو سب مخالفت ہی کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، یہ مشکوٰۃ شریف میں علم کا بیان، حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے کہا کہ علم دو ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم دو ہیں، ایک علم دل میں ہے، یہ نفع بخش علم ہے، یعنی طریقت کا علم، تصوف کا علم جو دلوں کو پاک کرنے کا علم ہے، اور ایک علم زبان پر ہے، یہ ابن آدم پر اللہ کی حجت ہے، یعنی شریعت کا علم کہ جو ظاہرہ پاکیزگی سکھاتا ہے۔ تو اب دوسرے علم کا یہ انکار کرتے ہیں سارے 72 فرقے، سارے جو دوزخی ہیں دوسرے علم کا ہی انکار کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی حدیث یا کوئی آیت نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ علم ایک ہی ہے۔ تو بھائی ایک علم
جو شریعت کا علم ہے تو سرکار تو فرما رہے ہیں یہ تو صرف ظاہرہ پاکیزگی سکھاتا ہے، یہ اولاد آدم کے لیے حجت ہے اللہ کے لیے۔ تو جو دلوں کو پاک کرتا ہے، جس کی پاکیزگی آتی ہے اور اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، وہ اولیاء کرام سے ملتا ہے، وہ اس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ اس طرح یہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ایک آیت کا انکار کرنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو یہ تو کئی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں دوسری ایک اور حدیث پاک ہے کہ ابن سیرین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تحقیق یہ دین کا علم جو ہے اس سے پہلے دیکھو کہ وہ آپ کس شخص سے لیتے ہو، تم اپنے دین کو، کہ جس شخص سے اپنا دین سیکھنا چاہتے ہو پہلے اس کے بارے میں بھی تحقیق کر لو کہ وہ کیسا آدمی ہے، کیا اللہ کا دوست ہے، صحیح العقائد بندہ ہے، یا یہ فرقوں میں سے کوئی مولوی ہے، تو وہ تو دوزخ کا راستہ ہی بتائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو بہت ساری حدیث ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، شر کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے مجھ سے شر کے متعلق سوال نہ کرو بلکہ مجھ سے خیر کے متعلق دریافت کرو۔ 3 بار آپ نے یہ کلمات فرمائے، پھر فرمایا خبردار یہ جو برے لوگ ہیں ان کے بدترین برے علماء ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ مولویوں کے جو کردار ہیں آپ کے سامنے ہیں، تو اب ان سے دین کی باتیں پوچھتے ہیں لوگ، حالانکہ نیم ملا خطرہ ایمان تو یہ سب کو یاد ہے، تو پھر بھی ملا سے ہی پوچھتے ہیں کہ دین کے بارے میں کیا ہے۔ اب اس طرح یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، یعنی امت کے لیے کوئی معمولی بھی خوشی کا موقع ہو تو اس کو بھی یہ کبھی کفر کہتے ہیں، کبھی شرک کہتے ہیں۔ اب سال کی مبارکباد دینا، جب دیکھیں رمضان شریف آتا ہے تو سب مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر رمضان مبارک آ گیا، آپ کو مبارک ہو، اس کے روزے مبارک ہوں۔ جب ختم ہوتا ہے تو پھر بھی روزوں کی تراویحوں کی مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ نے مہربانی کی، ہمیں وہ نصیب ہو گیا، ہم نے روزے بھی رکھ لیے، تراویحیں بھی پڑھی، تو اس طرح مبارکباد دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح عید کے موقع پہ عید کی بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور کوئی بھی خوشی کا موقع ہو تو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو سفر کے ختم ہونے کی مجھے خبر سنائے اور ربیع الاول کی بشارت دے، مبارک دے کہ جی ربیع الاول شروع ہو گیا ہے، تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ اب یہ بھی تو نیا مہینہ شروع ہوگا تو سرکار فرما رہے ہیں میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ تو اس طرح بھائی کافروں کا رواج ہو چاہے مسلمانوں کا رواج ہو، رواج ہی ہوتا ہے۔ اس میں دیکھنا یہ ہے، بری بات اس میں یہ ہوتی ہے اگر تو اس میں کوئی شرک والی بات ہو، کوئی گناہ کا کام ہو تو پھر ضرور اس کو برا سمجھیں، بالکل اختیار نہ کریں۔ اگر اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی شرک بدعت نہیں ہے تو مبارکباد دینا اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کو جب کوئی نئی چیز ہوتی تھی اس کا مبارکباد دیتے تھے، رمضان آتا تھا مبارکباد دیتے تھے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ربیع الاول کی جو مبارک مجھے دے گا، بشارت دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ تو اسی طرح نیا سال بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں خوشیاں لائے، جو پچھلے برس میں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں اللہ ان کو معاف کرے اور نیا سال ہمارے لیے مبارک کرے کہ اس میں ہم سے کوتاہیاں نہ ہوں، دین نصیب ہو، دین پر عمل کرنے کی توفیق ہو، نیکی کی اللہ توفیق دیں۔ تو اس طرح کی اچھی دعاؤں سے ہر کوئی ایک دوسرے کو مبارک کہتا ہے سال کہ نیا سال شروع ہوا ہے، جو پچھلے سال میں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ان سے ہمیں بچائے، سمجھ عطا فرمائے، اگلے سال وہ کوتاہیاں نہ ہوں۔ تو اس میں بھائی کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کے مطابق کہ علم کا دین
سیکھنے کے لیے پہلے اس بندے کو دیکھ لو کہ کسی دوست کی تو نہیں پوچھ رہے آپ، تو دوست کی کیا بتائے گا بھائی، دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو۔ اب دنیا کے علم میں بھی ان کو کیا سمجھ ہے، مانگ کر کھاتے ہیں۔ کوئی مجھے بتا دے کہ کسی مولوی کا کوئی کاروبار ہو، مسجدوں میں مانگتے ہیں، جلسوں میں مانگتے ہیں، تقریریں کر کے مانگتے ہیں، شبینہ پڑھ کر مانگتے ہیں۔ یہ تو قرآن بیچتے ہیں، دین بیچتے ہیں۔ ان کو بھائی کیا سمجھ ہے؟ اگر ان کو کوئی سمجھ ہوتی تو یہ اللہ کے ولی ہوتے، اور کہتے ہیں ہم نبیوں کے علم کے وارث ہیں اور 72 فرقے دوز کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبیوں کے علم کا وارث بھی ہو اور دوز کی بھی ہو؟ تو نبیوں والے علم کا تو یہ انکار کرتے ہیں کہ علم دو ہے، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پاک ہے، علم کا بیان مشکوٰۃ شریف میں دیکھ لیں۔ تو اب ان کو نبیوں والے علم کا وارث کیسے مان لیں ہم؟ پھر نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے۔ کئی علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ باغ تھا وراثت، وہ باغ نہیں دیا سرکار کا۔ حضرت ابوبکر صدیق پہ اعتراض کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو بھائی نبیوں کی وراثت تو علم ہوتا ہے، اور وہ علم جو ہے وہ طریقت کا علم ہے، تصوف کا علم ہے، قلبی علم ہے، جس سے الہام ہوتا ہے، ولیوں پر الہام ہوتا ہے، نبیوں کو وحی آتی ہے۔ تو وہ جو علم ہے دلوں کا علم، وہ دوسرا علم ہے جس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ تو ان کو ایسی باتیں سمجھانا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہے جیسے خنزیر کو جواہر اور موتیوں کا ہار پہنا ہو۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ دوزخیوں والی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے دوزخ کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ 72 فرقے ہوں گے، دوزخی ہوں گے۔ بھائی آپ دوزخیوں کی باتوں پہ نہ جائیں، تو اللہ کے ولیوں کی باتیں پڑھیں، ان کی کتابیں دیکھیں۔ کہیں غوث اعظم قدس اللہ سرہ عزیز نے فرمایا ہے کہ نئے سال کی مبارک دینا یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ مت کریں، یا نیا مہینہ چڑھا ہے تو اس کی مبارک دینا، یا رمضان شریف کی عید کی مبارک کہنا، یا خواجہ غریب نواز قدس اللہ سرہ عزیز نے فرمایا ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو کہ یہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ بھائی اگر ان کی مبارکباد دینا درج نہیں تو یہ بخاری وغیرہ کو دیکھتے ہیں۔ اب ان کو کتنا کا علم تھا، مولوی تھے، انہوں نے جو چند چیزیں لکھی ہیں اب ان میں نہیں ہے، تو وہ ان کا قصور ہے کہ انہوں نے وہ اچھی باتیں کیوں نہیں لکھی۔ اور کتنی چیزیں ہیں جو بخاری میں نہیں ہیں، مسلم میں نہیں، ان کی صحیح ستہ میں نہیں ہیں۔ تو یہ تو نہیں کہ بھئی جیسے ایک صحابی نے ایک حدیث بیان کی تو دوسرے صحابی نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا، یہ حدیث نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمانات جو ہیں وہ تجھے یاد ہیں؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو سارے تو مجھے یاد نہیں ہیں، کیونکہ میں ہر وقت تو سرکار کی خدمت میں حاضر نہیں رہا، کتنے ایسے ہوں گے جو میں نے نہیں سنے۔ تو اس دوسرے صحابی نے فرمایا کہ پھر جو آپ نے نہیں سنے تو ہو سکتا ہے ان میں یہ حدیث ہو۔ تو اب یہ مولوی لوگ بس صرف اپنی جو ان کی کم علمی اور یہ محدود علم اس کو ہی لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے تو بھائی یہ کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ دین اسلام بہت وسیع ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا سرکار کا کوئی فرمان نہیں ہے؟ کسی صحابی کا انکار کا جواب بتا دیں کہ فلاں صحابی نے کہا کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا۔ تو اس طرح یہ تو ان کی کم ظرفی ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 72 فرقے دوز کی ہیں، اور سرکار نے فرما دیا کہ یہ قرآن کو نہیں جانتے، ان کے نرگٹ سے نیچے نہیں اترتا قرآن پاک، یہ نہیں سمجھتے اس کا مقصد کیا ہے، نہ یہ قرآن کے مقصد کو سمجھتے ہیں، نہ احادیث کو سمجھتے ہیں، اور پھر خود یہ ترجمے کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں علم کے بیان میں مشکوٰۃ شریف جلد اول میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی عقل سے قرآن کا ترجمہ لکھا اس نے خطا کی، بہت جرم کیا۔ تو اب انہوں نے جو ترجمے لکھے ہیں ان کو الہام ہوا ہے یہ سارا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اسی لیے تو انہوں نے فرقے بنائے، اس میں وہی قرآن پڑھ پڑھ کے فرقے بنائے، اور ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ تو پھر نبیوں کے علم کے وارث بنتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم